الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 18 پیش خدمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان کی توبے کی قبولیت کا وعدہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرات، توبے کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ گناہ کے بعد بندے کا خدا سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا کا نافرمان بن کر اسے منہ پھیر گیا اب اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور اطاعت و فرمانبرداری کی طرف پلٹ آیا ہے، اور خدا کی طرف سے بندے پر توجہ یہ معنی رکھتی ہے کہ غلام کی طرف سے مالک کی نظر عنایت جو پھر گئی تھی وہ آستینہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مگر توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تمام عمر گناہوں پر گناہ کرتے چلے جائیں اور پھر آئیں اس وقت جبکہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اس بات کو گزشتہ آیت کی تشریح میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو، کیونکہ جب زندگی ختم ہو چکی، مہلت پوری ہو گئی تو پھر پلٹنے کا کون سا موقع رہ گیا۔ اس طرح جب کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا اور دوسری زندگی کی سرحد میں داخل ہو گیا تو اسے معافی کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر توبے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یعنی ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، سچی توبہ، تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کریم اور رحیم کی بارگاہ رحمت کی شان دیکھیے کہ انسان ساری عمر اسی کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تو صرف یہی نہیں کہ اس کا قصور معاف کر دیا جائے بلکہ اس کو اپنے محبوب بندوں میں داخل کر کے جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التائب حبیب اللہ والتائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اور جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کرے اور وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے تو صرف یہی نہیں کہ اس پر مواخذہ نہ ہو بلکہ اس کو فرشتوں کے لکھے ہوئے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی رسوائی بھی نہ ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ توبہ سچی ہو اور توبۃ النصوح ہو، جس کے 3 رکن ہیں۔ اول، اپنے کیے پر ندامت اور شرمساری۔ حدیث میں ارشاد ہے، انما التوبۃ عن ندم، یعنی توبہ نام ہی ندامت یعنی شرمندگی کا ہے۔ دوسری بات توبے کی یہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کو بھی اس سے باز رہنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور مرنے سے پہلے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔